نماز یہ افضل عبادت ہے۔ جب بندہ نماز کی ادائی کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، رب کائنات اس بندے کے گناہوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور نماز کی ادائی کے لیے جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے باتوں میں مشغول ہوتے ہوئے پھر ہم وضو کر لیتے ہیں۔ اصل میں وضو کی جو ہمیں برکتیں ملنے والی تھی، وضو کی جو فضائل ہمیں ملنے والا تھا، اس کی جو نیکی اللہ نے عطا کی وضو کی، اس کی جو فضیلتیں ہمیں ملنے والی تھی، ہم اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وضو تو ہماری ہو جاتی ہے، تو اسی لیے جب بھی ہم وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے تو وہ سارے اس کے جسم کے سارے بدن سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرے تو وضو کرتے ہوئے کلمہ شریف کو پڑھے، اور جب کوئی بندہ وضو کرتے ہوئے کلمہ شریف کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو وضو جس پانی سے وہ وضو کرتا ہے تو اس پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہمیں، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن انسان جب مر جاتا ہے تو ان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ ان کا بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کوئی نیک عمل کر جاتا ہے، اچھا کام کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کے لیے ثواب جاریہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے والا بندہ وضو کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، تو کلمہ شریف پڑھنے کی برکت سے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب وہ فرشتہ کو اللہ نے پیدا کر دیا، اب وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی اسی کلموں کو پڑھتے ہیں، اور ثواب کسے ملتا ہے؟ وضو کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اچھا، انسان مر جاتا ہے، اس کی زندگی جتنی چھوٹی سی زندگی ہے، چاہے اسے جتنی بھی بڑی زندگی ملے، چاہے 70-80 برس کی زندگی ملے، انسان مر جاتا ہے، لیکن فرشتہ اس درود کو، اس کلمہ کو پڑھتا رہتا ہے۔ کب تک؟ قیامت تک پڑھتا رہتا ہے۔ اور ثواب کسے ملتا ہے؟ وضو کرنے والوں کو ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ جب کلمہ پڑھتے ہوئے وضو کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب وہ فرشتہ اسی کلمہ کو پڑھتا ہے اور ثواب اسے قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے جب وہ بندہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں نماز کی ادائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ جب وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اب جب وہ نمازی سجدے میں جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہوں، جب تک میں رب کا جلوہ نہیں دیکھتا میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی شان بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ جب بندہ رب کی رضا بندی کے لیے، رب کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جب رب کی عبادت کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے کے لیے سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ آج ہم نماز کو چھوڑنے کی ایک عادت بنا لی ہے،
یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا جب مدینہ طیبہ جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں ایک تیل کا کٹورا تھا. وہ عورت وہ مظلوم تھی، بیوہ تھی، کمزور تھی، ضعیفہ تھی، اور اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، پیروں میں چپل نہیں تھی، کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ چلتے چلتے اس بڑھیا کی پیر زمین پر ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی تو وہ زمین پر گر گئی. جب گر گئی تو اس کے ہاتھ میں جو تیل کا کٹورا تھا وہ چھوٹ گیا اور وہ تیل زمین پی گئی. جب وہ تیل زمین پی گئی تو وہ بڑھیا جو ہے بڑی عقیدت والی تھی، اس کا ایمان بہت تازہ تھا. تو وہ بڑھیا جو ہے اسے جلال آیا، غصہ آیا. اب وہ بڑھیا کیا کرنے لگی، ہم اور آپ ہوتے تو بیٹھ کر روتے، نہ جانے ہم رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے. لیکن ذرا اس بڑھیا کے عقیدے کو دیکھو، ذرا اس کے ایمان کو دیکھو. وہ بڑھیا جو ہے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئی اور عمر فاروق اعظم سے کہا کہ اے عمر تو دیکھ میری بے بسی کو، میری مظلومی کو، میری غریبی کو دیکھ. میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پیر میں چپڑ نہیں ہے. اے عمر میری بے بسی کو دیکھ، میری کمزوری کو دیکھ. میں جب چل رہی تھی میری کمزوری کی وجہ سے میرے پیر جب زمین پر ٹھوکر لگی تو میرے ہاتھ میں جو تیل کا کٹورا تھا وہ چھوٹ گیا اور وہ تیل زمین پی گئی. عمر میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ جو میرا تیل زمین پی گئی ہے وہ تیل مجھے واپس کر دے. اللہ اللہ، ہے کسی کی مجال، ہے کسی کی طاقت جو زمین کی سینے سے نچوڑ کر تیل کو اگل سکے، تیل کو حاصل کر سکے. لیکن جب وہ بڑھیا وہ مظلوم عورت جب عمر کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کے بارے میں چیخنے لگی، عمر کو سنانے لگی، اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال آیا. اتنا جلال آیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے زمین سے کہا کہ اے زمین، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، بیوہ ہے، مظلوم ہے. اے زمین، جس طریقے سے تو نے اس بیوہ کے تیل کو پی گئی ہے، اس بڑھیا کے تیل کو پی گئی ہے، اسی طریقے سے اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے. نہیں تو یاد رکھنا، اگر تو نے اس بڑھیا کی تیل کو واپس نہیں کی تو کل تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اللہ اللہ، کیا کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ جس طریقے سے اس بڑھیا کی تیل کو تو پی گئی ہے اسی طریقے سے واپس کر دے. اگر تو نے واپس نہیں کی تو کل تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کو اس زمین سے فرمانا ہی تھا، کہنا ہی تھا. وہ زمین اپنے سینے کو نچوڑ کر تیل کو اگل دیا. اگلنے کے بعد جو ہے اس زمین نے عمر فاروق اعظم سے کہا کہ اے عمر، تو بھی سن لے، میں اپنے سینے کو نچوڑ کر تیل اگل سکتی ہوں لیکن میں اپنے سینے میں بے نمازی کو دفن کرنا گوارا نہیں کر سکتی. اللہ اللہ، تو پتا چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ زمین بھی چاہتی ہے کہ میرے سینے میں کوئی بے نمازی کو دفن نہ کرے. میرے دوستو بزرگوں، آج ہم دنیا بھر میں دولتیں کماتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، لیکن زندگی میں ہماری سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. ہم اتنے روپے کماتے ہیں لیکن گھر میں کوئی برکت نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے مرضی کے مالک بن گئے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور میرا اچھا کاروبار ہے، بہترین کاروبار چلتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، میرے فیملی نماز پڑھتے ہیں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، ہمارے گھر کے سب نمازی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں کوئی برکتیں نہیں ہیں. حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ آپ مجھے کوئی دعا کا ہمارے لیے دعا کر دے یا کوئی وظیفہ دے دے، کوئی تعویذ دے دے تاکہ میرے گھر میں برکتیں ہی برکت ہو جائے. تو حضور غوث اعظم نے اس شخص کو نہ کوئی تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ دیا بلکہ آپ کو وصیت کی. غوث اعظم نے اپنے مرید کو وصیت کی، کہا کہ جا آپ اپنے گھر کے دروازے یعنی آپ اپنے گھر کے سامنے جو راستے کی جانب جو آپ کا گھر پڑتا ہے تو اس طرف جو ہے آپ ایک پردے کو لگا دو.
تو اب وہ عجیب عجیب سوچنے لگا، کہنے لگے کہ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ شاید مجھے کوئی وظیفہ دیں گے یا کوئی تعویذ بنا کے دیں گے یا میرے لیے دعائیں کریں گے۔ نہ آپ نے کوئی وظیفہ دی، نہ کوئی دعائیں دی، بلکہ میرے گھر کے سامنے پردہ لگانے کی بات کی۔ غوث اعظم کا کہنا تھا، تو غوث اعظم کے کہنے پر جو ہے آپ نے گھر میں جا کر کے پردہ لگا دیا۔ جب پردہ لگایا تو اب گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کل بھی یہی میرا کاروبار تھا، کل بھی ہم نماز پڑھتے تھے، آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج میرے گھر میں بہت ہی زیادہ برکتیں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ اچھا ترقی کر گیا۔ اب وہ عجیب عجیب سوچنے لگا کہ آخر اس پردے میں کیا ہے۔ تو آخرکار وہ شخص جو ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ سرکار آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا دینا، میں نے لگایا، الحمدللہ آپ کے کہنے پر میں نے لگایا اور میرے گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگے۔ آخر اس پردے میں کیا ہے؟ تو حضور سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس پردے میں کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر ہے ایک راستے کے کنارے پر پڑتا ہے، اسی راستے سے ایک بے نمازی کا گزر ہوتا ہے، اور وہ بے نمازی جب آپ کے راستے سے، آپ کے گھر کے قریب سے گزرتا ہے، اس راستے سے گزرتا ہے، تو وہ بے نمازی آپ کے گھر کو دیکھتا ہے، اور جو بے نمازی جب کسی گھر کو دیکھتا ہے اللہ اس گھر کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ اس گھر میں برکتیں نازل نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا دو۔ آج بھی وہ بے نمازی گزرتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کے گھر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نظر آپ کے گھر پر نہیں، اس پردے پر پڑتا ہے، اس لیے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی گزرنے والا کسی گھر کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، اس گھر میں برکت نازل نہیں فرماتا۔ جس گھر میں باپ بھی بے نمازی ہو، بیٹا بھی بے نمازی ہو، بیوی بھی بے نمازی ہو، گھر کے سارے بے نمازی ہو، اس گھر میں برکت کیسے ہوگی، اس گھر میں سکون کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم نبی کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو یہ زندگی ہمیں رب کی عبادت کرنے کے لیے دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔